اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی خلاصتاً کلی منطقی طبیعی اور عقلی کے بارے میں، اور ہم نے کہا تھا جب کہا جائے الانسان کلی، تو میں نے کہا جب کہا انسان موصوف ہے، کلی اس کی صفت ہے، اور ایک کلی ہم انسان کو بحیثیت انسان دیکھیں، نہ یہ دیکھیں کہ وہ کلی ہے کہ جزئی ہے، صحیح؟ خود انسان تو وہ کلی طبیعی ہوگا، اور اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ انسان کلی کیا ہے، کلی ہے، تو وہ انسان کیا ہو جائے گا، کلی منطقی ہو جائے گا، اور موصوف و صفت کو ملا کے دیکھیں گے تو کلی عقلی ہو جائے گا، صحیح ہے؟ اب آئیے بات، فَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ، تو اگر عقل ملاحظہ کرے، والعقل قادر على هذه التصرفات، اور عقل ان تصرفات پر قادر ہے، اور عقل ان تصرفات پر قادر ہے، اور عقل ان تصرفات پر قادر ہے۔ یہاں نوٹ لگائیے، یعنی کیسے تصرفات، یعنی وہ انسان کو بحیثیت انسان ملاحظہ کر سکتی ہیں، انسان کو بحیثیت انسان کیا کر ملاحظہ کر سکتی، اسی طرح سے کلی کو بحیثیت کلی بھی ملاحظہ کر سکتی ہے۔ اس کے وصف سے صرف نظر کرتے ہوئے، اب عبارت یہاں سے دیکھیں مولانا، یہ وَالْعَقْلُ قَادِرٌ عَلَى هَذِهِ تصرفات ہے نا، اس کو چھوڑ دیجئے گا، یہ جملے اعتراضیہ ہے، یعنی یہ شارح کی طرف سے بڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وَالْعَقْلُ قَادِرٌ عَلَى هَذِهِ تصرفات ہے نا، ہاں اب یہاں دیکھیں، فَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ نَفْسَ ذَاتِ الْمَوْصُوفِ، اگر عقل صرف و صرف کس کو ملاحظہ کرے، موصوف کو، بالکلی، کیا کہ وہ کیا ہے، کلی ہے، مع قطع النظر عن الوصف، اس کے وصف سے صرف نظر کرتے ہوئے، یعنی کیا مطلب ہوگا مولانا، یہاں پہ لکھ لیں، عن الوصف کے نیچے لکھیں، یعنی کہ وہ لحاظ کرے موصوف کو، وہ لحاظ کرے موصوف کو اس حیثیت سے کہ وہ موصوف ہے، اس حیثیت سے کہ وہ موصوف ہے، اسی لیے کہا نا مولانا بِأَن يَعْتَبِرَ الْإِنسَانَ مَثْلًا بِمَا هُوَ انسان، کہ وہ انسان کا اعتبار کرے اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، انسان ہے، یعنی یہاں پہ جب ہم نے کہا انسان کلیون، تو انسان ہی تو کلی ہے، تو انسان موصوف و کلی اس کی صفت، لیکن ہم یہ نہ دیکھیں بلکہ کیا دیکھیں، صرف و صرف
انسان کو بحیثیت انسان دیکھیں، اس کو چھوڑ کے کہ وہ کلی ہے، ارے کلی ہے کہ جزئی ہے. صحیح ہے. من غیر التفات الى انه کلی او غیر کلی، بنا توجہ کیے ہوئے کہ وہ کلی ہے کہ کلی نہیں ہے. وَذَلِكَ عِندَمَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ، اور اسی لیے جب اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے، اب یہاں حیوان الناطق کے اوپر لکھیے مولانا، سوال لکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق ہے، تو کیا انسان جو کلی ہے وہ حیوان ناطق ہے؟ تو کیا انسان جو کلی ہے وہ حیوان ناطق ہے؟ یا وہ انسان کے جو خارج میں موجود ہے؟ جواب لکھیے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ انسان جو ذہن میں موجود ہے یا وہ انسان جو خارج میں موجود ہے. دونوں حیوان ناطق ہیں. دونوں حیوان ناطق ہیں. لکھا مولانا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اس پہ حکم لگاتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ انسان کلی ہے یا غیر کلی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان و حیوان ناطق، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان کلی سمجھتے ہیں کہ جزئی سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں تھا، اس طرف تو متوجہ نہیں ہوتے. بالکل. فَإِنَّهُ أَيْ ذَاتُ الْمَوْصُوفِ بِمَا هُوَ عِنْدَ هَذِهِ الْمُلَاحَظَةِ، تو بے شک اس وقت موصوف جسے اس وقت ملاحظہ کیا جاتا ہے، یسمى کل طبیعی، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی طبیعی کہتے ہیں. وَيَقْصُدُ بِهِ طَبِيعَةُ الشَّيْءِ بِمَا هِيَ، اور اس سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کی طبیعت جیسا وہ ہے یا جیسی وہ ہے. آگے اس کے شرح میں لکھ لیں، یعنی ماہیت الشیء بما ہی، یعنی ماہیت طبیعت الشیء یعنی ماہیت الشیء. تو انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان
ناطق. پھر آگے کہہ رہے مولانا والکلی الطبیعی موجود فی الخارج بوجود افرادہ، کہ کلی طبیعی خارج میں موجود ہوتا ہے اپنے افراد کے وجود کے ساتھ. ہاں شرح میں لکھیں اور اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا. بھائی انسان کوئی خارج میں تو موجود نہیں جس کا آدھار کارڈ بنا ہوا ہو، تو اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا. اور یہ کلی طبیعی کی ایک خصوصیات میں سے ہے. وعلیکم السلام. اور اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کیا لکھا؟ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ جب یہ خارج میں وجود ہوتا ہے تو کثرت کی صفت کے ساتھ وجود میں آتا ہے. جو خارج میں موجود ہوتا ہے تو کثرت کی صفت کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اور جب ذہن میں موجود ہوتا ہے تو وحدت کی صفت کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اور مولانا انشاءاللہ کل اس کو ہم لکھوائیں گے آپ کو. دیکھیے ہم معلوم کیا کریں گے، منطق میں ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کلی طبیعی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کلی منطقی کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ نہیں، منطقی کے بارے میں بات کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کلی طبیعی کی بات فلسفے میں ہوگی. اسی لیے آپ کو منطق و فلسفہ کیا ہوا ہے، جڑا ہوا پایا کہ نہیں پایا آپ نے؟ اصول بھی، لیکن اصول کی کچھ بحثیں جڑی ہوئی ہیں ابتدائی جو الفاظ سے مخصوص ہیں، ہے نا؟ ہاں جو وہاں کی بحث ہوگی کس کی ہوگی؟ کلی طبیعی کی ہوگی. بات ہے یعنی اسی لیے دیکھیے انسان کو اگر لیں گے بحثیت انسان، خارج میں اس کا وجود کس کے ساتھ ہے؟ کتنے ماشاءاللہ انسان ہے. تو میں نے کہا جب موجود ہوگا خارج میں تو کس کے ساتھ؟ کثرت کی صفت کے ساتھ. ذہن میں آئے گا تو وحدت کی صفت آ جائے گی اس میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے آگے کلی منطقی کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.